سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون رسپانسبل ہے یہ جو اتنا بڑا سانحہ وہاں پر ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو یہ کہہ دیا، ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ رپورٹ مرتب کریں اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہوگی کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. اچھا 3 ارب سے زائد کا نقصان ہوا یہ بتایا جا رہا ہے، اور ابھی تو ایک سمجھے ٹینٹیٹیو ہی ہے آئیڈیا. وہاں لوگوں کے ویئر ہاؤسز بھی ہوں گے، اتنی دکانیں، کتنی ساری، کتنا سامان ہم نے دیکھا ہے. ساتھ میں ان کے نا ویئر ہاؤسز بھی وہی ہوتے تھے کہ جی اگر ایکسٹرا سامان چاہیے سٹوریج کا، انہوں نے الگ دکانیں لی ہوئی تھی صرف سامان سٹور کرنے کے لیے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے سندھ گورنمنٹ کی کمپنسیشن کی مد میں. لیکن وہ جو 24 اور 26 جو دروازوں کا معاملہ ہے نا، وہ بھی جب ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا، اس کو دوبارہ اتھینٹیکیٹ بھی کیا، تو یہ سوال اپنی جگہ حق بجانے میں ہم یہ پوچھنے میں کہ یہ کیوں کر دیا گیا. اس کی ویڈیوز بھی دروازے بند تھے، کیوں تھے دروازے بند تھے، کیوں تھے؟ یہ کیوں؟ کسی نے سوچا نہیں کہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ دروازے بند کرنے کا مقصد کیا؟ بالکل ایسے ہی 76 افراد ابھی لاپتہ ہیں. اچھا ہمیں اب جوائن کیا نادیہ اقربہ فاطمہ صاحبہ نے، جو کہ ترجمان سندھ گورنمنٹ ہیں. سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں ان سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران جاوید قریشی صاحب نے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جاوید صاحب. سب سے پہلے اقربہ آپ مجھے بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ کی ابھی تک کوئی رپورٹ بنی ہے؟ انیشل رپورٹ میں کیا فائنڈنگز آئی ہیں اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں یہ ایک بالکل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں اس وقت پورا ایک نیشنل سطح کا واقعہ بن چکا ہے، سانحہ ہے، اور جس پر پورا پاکستان غمگین ہے. اور ہم سندھ حکومت ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہے. لیکن اس میں سمجھتی ہوں کہ کچھ فیکٹ فائنڈنگز ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو کہ وہاں ایک یہ بہت بڑا پلازا تھا اور 8000 گز کے رقبے پر موجود تھا، اور اس میں 1200 کم سے کم جو ہیں وہ دکانیں تھیں. اور وہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو آپریشنل ٹائم تھا، اور وہاں پر جو ہے کسٹمرز بھی موجود تھے، وہاں تاجر ہمارے بھائی بھی موجود تھے. جیسے ہی یہ فائر وہاں پر انیشلی سٹارٹ ہوئی، وہاں پر ریسکیو اور فائر بریگیڈ اور تمام ادارے جو ہے، پہلے تو انیشلی فائر بریگیڈ اور ریسکیو جو ہے وہاں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے یہ اپنی ٹیم کو، چیف کو اطلاع دی کہ دیکھیں ہمیں یہ جو آگ ہے یہ اچانک ٹریگر ہوتی جا رہی ہے. اور وہ ٹریگر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جنریٹرز موجود تھے، وہاں پر سلنڈرز جو ہے شاپس میں موجود تھے، وہاں پر پرفیوم شاپس تھی، اور پلاسٹک اور مٹیریل اس طرح کا تھا جو آگ کو مزید ٹریگر کر رہا تھا. اور دیکھیں بدقسمتی سے کچھ ہماری سیوک رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں سیفٹی ایکوپمنٹس رکھیں، لیکن وہ موجود وہاں پر نہیں تھا. جب ہماری سی ایم صاحب نے اس پر ہنگامی میٹنگ کال کی، وہاں تاجر ہمارے بھائی موجود تھے، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. تو جب وہ یہاں ڈیسائیڈ ہوا یہ کہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں وہاں پر جو تاجر بھائی تھے، دیکھیں یہ جو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے 1 کروڑ کی مد میں سمجھتی ہوں یہ کچھ بھی نہیں. جو جانوں کا نقصان ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو متاثرہ فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے غم میں کھڑے ہونے کی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش ہے. لیکن یہ ان کی جو اتنا بڑا ایک نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی بالکل نہیں. اور ان کو جواب چاہیے، ان کو جواب چاہیے کون ذمہ دار ہے. بالکل دیکھیں اسی کے لیے سچویشن کیوں ہوگی. اقربا جی یہ بھی بتائیے گا، ایک اور بھی سوال جس کا ساتھ میں آپ جواب دے دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں ایک کوئی کمرشل ہب ہے، بلڈنگ ہے، اس کی سیفٹی کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ دیکھیں اسی جواب کے لیے سب سے پہلے جب کل یہ سی ایم کے صاحب کے پاس میٹنگ کال ہوئی، اس میں جو ہے ایک آفٹر دا میٹنگ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے تاجر بھائی، ٹریڈرز اور ہمارے وزراء اور ہمارے جو ہے میئر صاحب اس میٹنگ میں موجود ہوں گے، اور کمشنر کراچی، تاکہ یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ نیگلیجنس سے ہوا، آیا کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی. لیکن اس وقت جو حکومت کی پوری ہمارے ساتھ ہی رہیے، وہ ریسکیو ہمارے ساتھ ہی بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہ بھی ہم نے سوال آپ سے بھی کرنا ہے آگے چل کر کہ یہ جو اداروں میں جو اپروولز ملتے ہیں ایسی بلڈنگز کو جو کہ مخدوش بھی ہوتی ہیں،
جو کہ شاپنگ سینٹر ہیں بڑے بڑے, نیرو اسپیس ہے اس میں, اور اس کے باوجود وہ چل رہی ہوتی ہیں, لیگل دکانیں بھی چل رہی ہیں, تو یہ بھی آپ کو ذرا ریٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. جی لوگ آتے بھی ہوں گے. جاوید صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت تاجر برادری کیا سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے سب سے پہلی تو ان کی سیکیورٹی ہے, جان و مال کی سیفٹی ہے, اس کے علاوہ تو انہیں بزنس نہیں کرنا. تو آپ یہ اس سانحے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کون ذمہ دار اس کا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ زہیب اور نادیہ. میں محترمہ کی باتیں سن رہا تھا بڑے تحمل سے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ ایڈوائزر ہے سی ایم صاحب کی, ان کے پاس ایک ناقص معلومات ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہی ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے ہمارا کام یہی ہے یہاں کا سرچ آپریشن مکمل ہو, اور وہاں سے جو بھی اس ٹائم مجھے نظر نہیں آتا کہ انسان اس 8 سال ہو چکے ہیں, چوتھا دن ہے, وہاں انسانی زندگی کوئی نظر آئے. لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ سلنڈر یہاں پڑا ہوا تھا, یہ جنریٹر تھے. ارے خدا را, کبھی آپ نے اس مارکیٹ کا وزٹ ہی نہیں کیا. جنریٹر روف ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں, یہاں نہیں, اندر نہیں ہوتے. کوئی سلنڈر, کوئی دکاندار اپنے پاس ایسا کوئی وہاں ایسا بزنس نہیں تھا جس سے یعنی وہ گیس سلنڈر وغیرہ وہاں رکھے جائے. اس قسم کا بیانیہ سندھ حکومت نے 2 دن سے بنایا ہوا ہے, اور یہاں ہمارے لوگ شہید ہو گئے. ہمارے لوگ جو کروڑوں کی اثاثے رکھنے والے آج وہ روڈ پر آ گئے, اور ان کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, خدا یہ سیاست چھوڑے, اور آپ تو اس وقت بھی ایسا نہ کریں. نہیں سر, ایک چیز مجھے بتائیں آپ, دیکھیں جو وہاں حالات و واقعات تھے, ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری تاجروں کی, وہاں کی یونین کے انچارج کی ذمہ داری, جو حالات و واقعات تھے آج نہیں ہونا تھا, کل کوئی سانحہ ہو جانا تھا, کل آگ لگ جانی تھی. ٹھیک ہے, تو اب آپ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن اپنے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا سر, جو یونینز وہاں چلا رہی ہوتی ہیں, کیا ملی بھگت سے کام نہیں چل رہا ہوتا وہاں پہ؟ کیا آپ ایس او پیز فالو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر؟ آپ نے اپنی یونین سے سوال کیا یہ وہاں کی ٹول پلازا کی؟ بالکل ہمارا سوال ہے. میں وہیں بھی ڈیفینڈ کسی کو بھی نہیں کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اسے قرار واقعی سزا دی جائے, اور میں سی ایم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کر ان کے سلاخوں کے پیچھے انہیں چھوڑا جائے, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. آج یہ اتنے 100 سے زیادہ بندے اس وقت مسنگ پرسن میں ہیں. یہ خون میں کن کے ہاتھوں میں تلاش کروں؟ اس کی ذمہ داری کیا ٹریڈ یونین کی تھی؟ کیا پانی کا کم ہو جانا ٹریڈ یونین کا کام تھا؟ کیا ڈیزل گاڑیوں میں نہیں تھا؟ کیا یہ کام تاجروں کا تھا؟ گاڑی 10:10 پر جب یہ آگ لگی اور 11:15 پر وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی ہے, تب تک بچا کیا تھا؟ نہیں سر, نہیں, ایک سیکنڈ, 10:10 پہ آگ لگی اور 11:15 پر فائر بریگیڈ آئی ہے. جی سر, آپ جو آئی وٹنس جو موجود ہیں, آپ جا کر سروے کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آ جائیں آج گل پلازا پہ, اور وہاں کے لوگوں سے آپ کیمرہ لے کر ان سے بات تو کریں. لیکن میں سر آپ کو پھر ہم ایسا کرتے ہیں, آپ کو دوبارہ ہم لائن پر لیں گے اور یہ ذرا باتیں کریں گے. آپ نے تو بڑی تشویشناک یہ بات بتائی ہے. اقربا صاحبہ سے صرف اگر میں جان لوں, یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹہ دیر سے فائر بریگیڈ پہنچی ہے وہاں, اقربا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ میرے بھائی اس وقت جذبات میں ہیں, اور میں سمجھ سکتی ہوں بالکل یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ان کا جذبات میں آنا بنتا بھی ہے, لیکن دیکھیں ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ فیکٹ سے دور نہیں ہو جانا چاہیے. اور بالکل سی ایم صاحب نے کہا ہے جو بھی اس میں ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی, اور اسی وجہ سے ذمہ داروں کے خلاف سخت سے ہمارے پاس انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ نیگلیجنس. اقربا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور جاوید صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, لیکن جو آپ بات کہہ کر جا رہے ہیں اس پہ ہم یقیناً اگلے شوز میں ضرور بات کریں گے.